बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इस्टेब्लिशमेंट की एक बहुत बड़ी खूबी है। वो खूबी ये है कि वो अपने जो जर्नल्स होते हैं उनका दिफा करती है, उनको प्रोटेक्ट करती है। फिर या तो वो खुद जर्नल्स हों या फिर उनके अपने रिश्तेदार हों, उनको प्रोटेक्ट करती है और हद्दुल इम्कान हद तक जाकर प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। तो इस हवाले से एक खबर आई है कि गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जनरल फैज़ हमीद और जनरल कमर जावेद बाजवा यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम बाद में इसलिए आता है कि जनरल फैज़ इतने बदनाम हो चुके हैं कि उनका फैज़ आज उनके अपने ही गले में आ रहा है। जो वो फैज़ बांटा करते थे अब वो खुद बेफैज़ हो गए हैं, तो इसलिए जनरल फैज़ हमीद का नाम पहले आता है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो इस तरह है कि जिस तरह आपने देखा कि जहां इनको खुद को यानी जहां इनके अपने पांव दुम पर लात नहीं आती तब तक ये कुछ नहीं करते। यानी जिस तरह अपना आदिल राजा और हैदर मेहदी की जो है गैर हाजिरी में इन्होंने इनका फील्ड कोर्ट मार्शल किया और एक को 14 और दूसरे को 12 साल की सजा सुना दी अदम मौजूदगी में, जबकि जो आर्मी रूल्स हैं वो इस हवाले से क्लियर हैं, लेकिन इस चीज को नहीं देखा गया। तो हैरत होती है कि फिर ISPR की तरफ से जो है वो एक एलामिया भी जारी किया जाता है कि जी फलां फलां को इतनी इतनी सजा दे दी गई है और ये हुआ है और वो हुआ है, लेकिन आप उसमें जो मुतल्लिका कवानीन है उनका भी तो हवाला दें ना कि आर्मी एक्ट क्या कहता है। मतलब आपने तो उनके रैंक्स जो है वो पहले से ही छीने हुए थे। बहरहाल ठीक है, फिर भी अच्छी बात है क्योंकि वो न सिर्फ हमारे मुसल्लह अफवाज बल्कि हमारे मुल्क की बदनामी के भी सबब बने हुए थे। लेकिन जिस तरह मैंने बात की कि जनरल फैज़ हमीद को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, जनरल कमर जावेद बाजवा को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, जनरल फैज़ हमीद जनरल बाजवा के हवाले से जो है वो बिलखुसूस जनरल फैज़ हमीद के हवाले से जो फरीदा अपना जो फैज़ाबाद धरना केस है उसमें उसको प्रोटेक्शन दी जा रही है। उसके अलावा जो टॉप सिटी वाला केस था उसमें भी जो है वो जनरल फैज़ हमीद को प्रोटेक्शन दी जा रही है। प्रोटेक्शन का एक रिसेंट मिसाल जो आज सामने आया है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और साबिक DG ISA लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त काज लिस्ट से मनसूख कर दी है। अब यह है कि गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी मुकदमा की काज लिस्ट में रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावटें तोड़ने और मुख्तलिफ इवेंट्स को गलत बयान करने से मुतालिक जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ इंदराज मुकदमा से मुतालिक दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक शहरी हैं आतिफ अली और उनकी दरख्वास्त पर साबिक आर्मी चीफ और DG ISI के खिलाफ मुकदमा इंदराज की दरख्वास्त 28 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर की थी। अब यह है कि ताहम अब अदालत ने जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त काज लिस्ट से मनसूख कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक इस दरख्वास्त की समाअत को कैंसिल करके लिस्ट से निकाल दिया गया है। मुकदमा इंदराज की दरख्वास्त पर हाई कोर्ट ने FIA कमर जावेद बाजवा फैज़ हमीद के अलावा सहाफ़ी जावेद चौधरी, शाहिद मितला, पेमरा और प्रेस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान को भी नोटिस जारी कर रखा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से 6 अक्टूबर को फरीकैन को नोटिस अरसाल किए थे और फरीकैन को 28 नवंबर को समाअत से 3 दिन कबल जवाब और अपने दिफा में दस्तावेजात जमा कराने की भी हिदायत की थी, लेकिन अब उनको ये नहीं करना पड़ेगा क्योंकि काज से ही केस निकल गया है और गैर मुय्यना मुद्दत के लिए अब ये डेट इन ऑफिस हो गई है। मसला ये है कि अब चंद दिन पहले आपने देखा होगा कि जनरल कमर जावेद बाजवा के जो समधी हैं साबिर मिट्ठू, उनको FIA ने तलब किया था, लेकिन FIA ने इस तरह तलब किया कि कमाल कर दिया। FIA यानी आप अंदाजा करें कि हमारे जो इदारे हैं वो किस कदर किन किन के दबाव में होते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा के समधी को बुलाया गया, उनके अकाउंट्स की तफसीलात जारी की गई, जो उनको कालप नोटिस जारी किया गया था उसमें उनके अकाउंट्स बताए गए थे और जितनी भी मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी वो बताई गई थी, लेकिन उसके बावजूद उसको क्लीन चिट दे दी गई। कितने दिनों में? 3 दिनों में। तो अब इससे पहले भी जो FIA ने जावेद चौधरी साहब और शाहिद मितला
اور جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید کو نوٹس جاری کیے ہوئے ہیں. یہی درخواست ہے. اور اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل فیض حمید اور جنرل قمر جاوید باجوہ ریٹن میں یہ بتا دیں کہ یہ جو ان صحافیوں نے انٹرویو شائع کیے تھے وہ انہوں نے دیے ہی نہیں تھے. ان کو پتہ ہی نہیں تھا. یہ معصوم ہے نا، چوچے ہیں، تو اس لیے ان کو پتہ ہی نہیں تھا. تو جن کو پتہ تھا وہ مطلب انہوں نے کوئی انٹرویو نہیں دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایف آئی آر کا اندراج کرتی ہے اور اس حوالے سے تحقیقات کا آغاز کرتی ہے، تو جہاں تک میری اطلاعات ہیں کہ جن صحافیوں شاہد متل اور جاوید چودھری کے خلاف یہ کیا گیا ہے ان کے پاس مکمل ثبوت موجود ہیں. قمر جاوید باجوہ کے تمام تر جو انہوں نے انٹرویوز میں بات کی تھی سب کچھ موجود ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ کیس گیا. کہنے کی بات یہ ہے کہ آج بھی اسٹیبلشمنٹ عدالتوں پر اثر رکھتی ہے. آج بھی اثر رسوخ موجود ہے اسٹیبلشمنٹ کا. آج بھی وہ اپنے جرنلز کا دفاع کر رہی ہے. جس طرح ٹاپ سٹی کیس میں جنرل فیض حمید کا بھرپور دفاع کیا جا رہا ہے، جبکہ جنرل فیض حمید نے بدترین جو ہے وہ ان کا جو کرمنل ایکٹ ہے وہ سامنے آیا ہے. اس کے علاوہ فیض آباد دھرنا کیس میں جنرل فیض حمید، حیرت ہوتی ہے کہ اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے جی. ابھی تو جھک مروا رہے تھے وہاں پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے، اور وہ جو وزیر داخلہ تھا احسن اقبال یا اقبال احسن جو بھی ہے وہ کہتا ہے جی نہیں میرے پاس تو کوئی سچ ثبوت نہیں ہے. تو وزیر داخلہ کس چیز کے تھے بھائی؟ کیا نواز شریف کے جو ہے وہ داخلی امور دیکھ رہے تھے آپ، یا پی ایم ایل این کے داخلی امور دیکھ رہے تھے؟ اب پاکستان کے وزیر داخلہ تھے. تو بہرحال جو صورتحال ہے وہ افسوسناک ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جو ان کے جو ہے وہ ایک سروس مینس ہیں، ٹھیک ہے، ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. فوج کے اندر پورا ایک احتساب کا میکنزم ڈیولپ کیا جانا چاہیے. ایک میکنزم ہو اور فوج اپنا بھی احتساب کرے، اور فوج جتنے بزنسز یا کاروبار کر رہی ہے وہ بھی ڈکلیئر کرے، وہ اثاثے بھی ڈکلیئر کرے. اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ ان کی سالانہ آمدنی کتنی ہے، پروفٹ کتنا ہے، وہ بھی ڈکلیئر کرے. اور پھر جو ڈیفنس کا بجٹ ہے اس کو اور ان کے جو اپنا بزنسز ہیں ان کو ملا کے دیکھا جائے گا کہ فوج کو سالانہ کتنا جو ہے وہ دیا جاتا ہے مال، یا کتنا مال ان کے پاس آتا ہے، کتنا پیسہ آتا ہے. یہ جو کینٹونمنٹ ایریاز میں انہوں نے پرائیویٹ ریزیڈنشل ایریاز بنا دیا ہے وہاں سے کتنی آمدنی ہوتی ہے. جو شاپنگ مال سینما ہاؤسز بنا رکھے ہیں وہاں سے کتنی آمدنی ہوتی ہے. جو پیٹرول پمپس، میک ڈونلڈس، KFCs کھول رکھے ہیں ان سے کتنی آمدنی آتی ہے. یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ جو ہے وہ فوجی فرٹیلائزرز اور جو ہے وہ عسکری بینک، عسکری لیزنگ، اور جو بھی عسکری اپارٹمنٹس، عسکری ہائٹس، اس طرح کے جتنے بھی جو ہے وہ بزنسز ہیں اس کا بھی ایک ایک پیسے کا حساب سامنے آنا چاہیے. پتہ تو چلے کہ ہو کیا رہا ہے. ہماری فوج ہمارے دفاع کے لیے ہے یا بزنس کے لیے ہے. ریسنٹلی ان کو سندھ میں پتہ نہیں ایک جہاں اپنا ادھر تھانہ بولا خان کے پاس ان کو ایک بہت بڑی جو ہے وہ زمین کی ایک کوانٹٹی ہے، کیا کہتے ہیں زمین کی کوانٹٹی تو نہیں ہو سکتی، ایریا کہہ لیں کہ مطلب 2-2.5 ہزار ایکڑ ہے یا 2-3 ہزار ایکڑ ہے، وہ ان کو دے دی گئی ہے. لو جی ایش کرو. DHA کو جو اپنا بحریہ ٹاؤن کراچی کے جسٹ اپوزٹ ہے ان کو کتنے مفت میں زمین دے دی گئی. کراچی کے ارد گرد کراچی شہر کو آپ دیکھ لیں تو کراچی میں جو سویلین آبادی ہے وہ بمشکل 25-30% ہوگی. باقی سب جو ہے وہ زمین ان کے پاس ہے. کہاں سے شروع کریں گے؟ DHA سے. کہاں سے شروع کریں گے؟ مہران بیس سے. کہاں سے شروع کریں گے؟ فیصل بیس سے. کہاں سے شروع کریں گے؟ اپنا ملیر کینٹونمنٹ سے. کہاں سے شروع کریں گے آپ؟ ادھر جو فضائیہ کا جو اکیڈمی اور یہ چیزیں ہیں یہ پورے کا پورا اس پہ مطلب ایک اندھی مچی ہوئی ہے. ہر چیز کا ایک میکنزم ہونا چاہیے، ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہونا چاہیے. تو چیف آف آرمی صاحب جنرل عاصم منیر صاحب سے گزارش ہے کہ مہربانی کر کے ان چیزوں کو ٹھیک کریں. سول جج قدرت اللہ صاحب کی عدالت میں خاور مانیکا کو بھی تو زور سے غیرت لگی ہوئی ہے نا.
حیرت کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے کا ایک کھوکھلا پن آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے ملک کی خواتین نہیں، ہمارے ملک کی نہیں بلکہ اوورآل جس طرح مونیکا لیونسکی نے کیا، جس طرح جو ہے وہ ریحام خان نے کیا، ابھی جس طرح ہاجرہ پانیزائی نے کیا، یعنی اپنی ان کے ساتھ جو ہوتا ہے ماضی میں جو ہو چکا ہوتا ہے اور وہ چیز جڑی ہوئی ہے کسی فیمس شخصیت سے یا اس سے جو گلیمرس پرسنالٹی رکھتے ہوں اور وہ اسکینڈلائز بھی ہو چکے ہوں، تو ان پر اپنے تعلقات کو جوں کا توں پیش کر دو، یعنی اپنے آپ کو بیچ چوراہے پہ برہنہ کر دو اور پھر واہ واہ سمیٹو، یعنی آپ کو واہ واہ ملے گی، اگلے کی حالت خراب ہو جائے گی۔ مطلب یہ کیا ہے؟ یہ انتقام ہے۔ یہی خاور مانیکا نے کیا۔ ابے اللہ کے بندے، اگر اتنا معاملہ تھا 2014 سے ان کے درمیان تعلقات تھے، ناجائز تعلقات تھے، تب آپ کی غیرت کہاں گئی تھی؟ تب آپ کی غیرت کہاں سوئی ہوئی تھی؟ جب آپ کو پتا تھا کہ آپ کی غیر موجودگی میں عمران خان آتا ہے، جب آپ کو پتا تھا کہ آپ کی غیر موجودگی میں عمران خان آپ کے گھر میں ہوتا ہے، جب آپ کو پتا تھا کہ آپ کی غیر موجودگی میں عمران خان آپ کے بیڈ روم میں ہوتا ہے، تو پھر اتنے سال تک آپ خاموش کیوں رہے؟ اب آپ کو یاد آیا کہ جی ان کو آپ نے جو ہے وہ طلاق دی تھی، پھر عدت کے دوران انہوں نے شادی کر لی اور عدالت میں حد لگے گی، یعنی حدود آرڈیننس کا معاملہ آئے گا۔ آئی ڈونٹ نو کہ پتہ نہیں کس طرح معاملات کو لے کر جایا جا رہا ہے۔ اور ایک اور الزام جو سامنے آیا ہے، جو اکثر یہ پولیٹیکل جو ہے وہ الزام ہے کہ فلاں کے یہودی لابی سے تعلقات ہیں، فلاں کے یہودی لابی سے تعلقات ہیں۔ تو یہاں پر بھی جو ہے وہ جو پنکی پیرنی ہے، ان کی بہن جو مریم ہے، ان کے حوالے سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کے جو ہے وہ اسرائیلی یا یہودی لابی سے گہرے مراسم ہیں۔ یہ خاور مانیکا نے جو عدالت میں درخواست دائر کی ہے اور جو اپنا اسٹیٹمنٹ دیا ہے اور تحریری طور پر دیا ہے، اس میں اس چیز کو مینشن کیا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ خواتین ہوں یا مرد ہوں، ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ ہمارے معاشرے کو کس طرح برباد کر رہے ہیں، کس طرح جو ہے وہ کہتے ہیں کہ گندگی کو گندگی سے نہیں دھویا جاتا، یہ گندگی کو گندگی سے دھو رہے ہیں۔ مطلب آپ اپنی خود کی عزت اچھال کے دنیا کے سامنے مظلوم بن کے کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ تو معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں۔ آپ تو پاکستان کی، ہمارے معاشرے کی جو خواتین ہیں، جو لڑکیاں ہیں، ان کو آپ ایجوکیٹ کر رہی ہیں کہ آپ بھی یہی راستہ اختیار کرو گے، آپ مظلوم بن جاؤ گے، پھر مظلومیت کارڈ کھیلو، پھر سمپیتھیز حاصل کرو، پھر واہ واہی لوٹو، پھر پیسہ کماؤ۔ اس وقت ہاجرہ پانیزائی کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ پیسہ کماؤ، دولت چاہیے، پیسہ چاہیے، کتاب بکے گی، رائلٹی ملے گی، کتاب بکے گی، پیسہ ملے گا۔ ظاہر ہے کہ عمران خان کے حوالے سے کتاب ہے، اس کی قیمت بھی وہی رکھی گئی ہے۔ پہلے والا جو ان کا جو شمارہ تھا، اس میں انہوں نے جو سمیٹنا تھا سمیٹا، اب پھر یہاں پہ اس میں مرچ مسالے ملا کے دے دیا، کیونکہ پاکستان میں اس سے کوئی پابندی نہیں ہے کہ کوئی بھی کس طرح کی بھی ایک گندی غلیظ بات کہہ جائے، ان کو نہیں روکا جاتا۔ یعنی مطلب ایک واہیاتی اور ایک بے شرمی، ایک ننگا پن آپ اپنی کتابوں میں لکھ دو، لیکن آپ کو یہاں نہیں روکا جائے گا۔ شاید اسی لیے جو ریحام خان کے بعد ہاجرہ پانیزائی، اب ہاجرہ پانیزائی کے بعد ممکن ہے کہ کوئی اور خاتون آئے اور پھر وہ عمران خان کے خلاف الزامات کے انبار لے کر آئے اور پھر خود کو وہ بھی بیچ چوراہے پر برہنہ کر دے اور پھر پاکستان کے عوام واہ 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 کرتے رہیں۔ شرم کی بات ہے، ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے۔ اس معاشرے کو تباہ ہونے سے بچائیں۔ اس معاشرے کو یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں، اس کی حوصلہ شکنی کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل یہ جو آگ ابھی جلی ہے، کل یہ آپ کے گھر تک بھی پہنچ جائے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔